بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورہ حج، اس میں چند آیتیں مدنی ہیں، اس لیے کئی لوگ مدینہ لکھ دیتے ہیں، مگر زیادہ تر مکی ہیں، اس لیے مکی دور میں رکھا گیا ہے۔ 14 سورے، 7 جز ہمارے چل رہے ہیں، 7 جز ہمارے ختم ہوں گے مومنون پہ۔ ہمارے 7 جز اور 14 صورتیں پورے مکی ہوتے ہیں، بیچ میں اس میں حج میں جو ہوتا ہے مدنی سورے، آیتیں چند ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الحج مکی، بسم اللہ۔ مدنیہ ہے نا، اب میں بولی سو کیا تب سے مکیہ 7 جز، 7 جز 14 صورتیں۔ سورہ یونس، سورہ یونس کھولو آپ کا انڈیکس، سامنے بیٹھتے ہیں سمجھتے نہیں، آن لائن کیا سمجھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یونس مار کریں، یونس کے بعد کیا آتا ہے؟ ہود آتا ہے، جوڑا۔ سورہ یوسف الگ تھا، رعد، ابراہیم، ہجر، النحل، بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، حج، مومنون تک 14 صورتیں مکی ہیں۔ بیچ میں سورہ حج میں چند مدنی آیتیں ہیں، سورہ نہیں ہے۔ آیت۔ اوکے، اچھا، جنہیں بڑا انہیں بڑا ہی ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ جو مال زیادہ بھی مال زیادہ، سادہ چاول زیادہ سادہ چاول زیادہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ گہرائی تک اس لیے لے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ڈن۔ یہاں تک 14 صورتوں تک، 7 جز تک مکی دور شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوگا آپ کا سورہ نور آئے گا، یہ مدنی ہے۔ پھر 8 صورتیں آئیں گی، گنتی کراؤ۔ سورہ فرقان 1، سورہ شورى 2، سورہ نمل 3، سورہ القصص 4، سورہ عنکبوت 5، سورہ روم 6، سورہ روم، لقمان سورہ 7، لقمان، سورہ سجدہ سورہ 8۔ لقمان، پھر لقمان 8 سورے ملیں گے مکی آپ کو۔ پھر ملے گا احزاب۔ احزاب پہلے آیا، مدینہ۔ نور بعد میں آیا ہے، مگر نور پہلے دیا گیا ہے، احزاب بعد میں دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ اتنا ساری چیزیں مل رہی، لکھ کے رکھ لو، کسی کا دماغ ایسا ہے ہی نہیں۔ اوکے، آگے بڑھ رہے میں، اب کوئی بیچ میں نہیں پوچھنا، آخر میں پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سورۃ الحج مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس۔ دیکھیں اب یہاں انسان کو کس کو بات کریں ہیں؟ سب کے لیے دیا گیا ہے نا یہ ہدایت۔ اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں یا ایھا الناس، سب کے لیے ہدایت آیا ہے، قرآن سب کے لیے آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سپریٹ ہو جائے گا، یہاں تقو کو بات کریں، ڈرو، اے لوگوں، سب کو بات کریں اللہ تعالیٰ۔ عوام الناس پوروں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد۔ كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ قرآن کے آگے کوئی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، فین کی بھی نہیں۔ یا ایھا الناس ان کنتم
في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ولو مخلقة لنبين لكم نؤخر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. أجل مسمى کا مطلب مقرر. کتنے دن سے سمجھا رہی ہوں، ایک مدت تک، ایک پیریڈ ہے تمہاری زندگی کا، اجل مسمى، ایک پیریڈ ہے ہماری زندگی کا. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، نہایت مہربانی کرنے والے اور رحم کرنے والے. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی جو بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بھی بھول جائے گی. ماں کی شفقت سب سے عظیم شفقت ہوتی ہے. ماں سے زیادہ کوئی پیار کوئی نہیں کر سکتا اس دنیا میں، کوئی بھی ہو جائے، شوہر ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو. یہ اللہ نے 3 بار اس کے درجہ دیے ہیں کیونکہ پیٹ میں رحم میں رکھتی ہے، رحم کو جڑا ہوا ہوتا ہے، سینچتی ہے خون سے. جب بچے کو کچھ ہوتا ہے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے. دعا کرو اللہ ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ان کو استقامت پہ رکھ دے. اے اللہ ساروں کی جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے سب کے اولادوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنا دے. اور اسے بھول جائے گی، ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی. حمل ڈر کے مارے گر جاتا ہے نا، کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے تو حمل ضائع ہو جاتا ہے. وہ تو ایسا شور شرابہ اوپر کی ایسے آوازیں ہوں گی تو کیا ہوگا. اب تو لوگوں کو دیکھے گا جسے وہ نشے میں ہو، ایسا لگے گا نشے میں ہو گئے، دھواں کیسا لگتا ہے سمجھو، اوپر سے کچھ گر رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، پہاڑ اڑ رہا ہے، کیا حال ہوگا. اس کے بعد کی اور بہت قریبی باتیں ہیں انشاءاللہ بتائیں گے. حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے، بہت سخت ہے. اللہ جب سخت بولے اتنا بڑا رب تو کتنا بڑا سخت ہوگا. اللہ سے دیکھو، میں آج ایک چھوٹی سی بات سمجھا رہی ہوں، چھوٹی سی زبان میں، چھوٹی سی عقل سے، چھوٹی سی بھی بات بتا رہی ہوں. اللہ نے ایک بار بار دیتے ہیں عقل کے، غور و فکر کرو گے، غور و فکر کر کے. اجل مسمى، ایک پیریڈ تجھے اتنا دیا ہے، تجھے ایک برتن کا کھانا دیا ہوا ہے، ایک ہی پتیلا ہے تیری زندگی کا. وہ پتیلا کتنا ہے اتنا ہی اندر کا کھانا تیرا ختم تو تیری حیات ہی ختم. تیرا ایک پتیلا دیا گیا ہے. اجل مسمى پہ غور و فکر ہر ایک سیکنڈ کے لیے کرو. لا الہ الا اللہ، ایک سیکنڈ ملا، کپڑے دھونے گئے، محمد رسول اللہ، کچھ کام کریں، سبحان اللہ. بار بار دل کو بولو تیرے پاس، میں کہتی ہوں اے نظر تیرے پاس اتنا ہی وقت ہے، اتنا ہی ہے تیرے پاس. تو چاہی تو بھی تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ وقت کا تو فائدہ اٹھا لے. میں خود اپنے آپ کو زور سے کہتی ہوں یہ وقت کا تو فائدہ اٹھا لے. کل تو کاش نہیں کہنا، تو کبھی کاش نہیں کہنا نظر، تو کاش نہیں کہنا. میں اپنے آپ کو زور سے بات کرتی ہوں، تو کاش نہیں بولنا، جہنم میں کاش نہیں بولنا. چل لا الہ الا اللہ، پھر وہ کام، یہ کام، ان کا ایسا لگتا ہے کہ پاگل میں ہو جاؤں گی. مگر کل بڑے مزے میں ہوں گے. آپ سب یاد رکھنا، اجل مسمى ایک کان سے لے کے چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. اتنی پیریڈ ہے وہ بھی تو معلوم نہیں ہے، پٹ آ جائے گی موت، اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے. کپڑے ہمارے چھین لیں گے، زیور چھین لیں گے، گھر چھین لیں گے، شوہر چھین لیں گے، بچے چھین لیں گے، سب چھین لیں گے. مگر ساتھ آئے گا یہ قرآن حجت بن کے. اللہ اکبر. اجل مسمى کبھی کوئی بھولنا نہیں، جو بھولا ہو گیا، ہلاک ہو گیا. اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. اس کی نسبت لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو وہ بے شک اسے گمراہ کر دے گا، اسے دوزخ کے عذاب کی طرف راہ دکھائے گا. کیا ہے بیٹا شیطان؟ ڈانس کرنا. کیا ہے شیطان؟ دوپٹہ نہیں اوڑھنا. کیا ہے شیطان؟ چہرے کو نہیں کرنا. کیا ہے شیطان؟ میک اپ کر کے جانا. کیا ہے شیطان؟ بیٹھ کے عورتیں غیبت کرنا، چغلی کرنا، باتیں کرنا، دل توڑنا، جھٹکنا. یہ ساری چیزیں ہیں بیٹے، اوکے. یہ سب چاری شیطان کے ساتھ ہی رہ کے جہنم کو جائیں گے. یعنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے آب کوثر پئیں گے. اے لوگ اگر تم قیامت کے دن جی اٹھنے سے شک میں ہو تو سوچو. اگر تمہیں شک ہے نہیں اٹھنا، قیامت میں نہیں آئے گی، نہیں سوچو. آؤ تمہیں ایک مثال بتاتا ہوں، کتنا اچھا ہے. ایسا لگتا ہے سامنے ہے اللہ تعالیٰ.
ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا۔ مٹی کہاں سے آ گئی یہاں پہ؟ کون بنائے مٹی میں؟ ہمیں اب نہیں بنائے۔ اس کی مثال کہاں جاتی ہے؟ مٹی میں تمہارا آلو بنتا ہے، مٹی میں سبزی بنتی ہے، مٹی میں سب کچھ، چاول بنتا ہے، مٹی میں سب بنتا ہے۔ وہ باپ کھاتا ہے چاول سب کچھ کے جسم میں مٹی ہے، وہ مٹی سے خطرہ ہوتا ہے۔ کیا قرآن ہے معلوم؟ اللہ اکبر، سدھر کے سدھریں گے بار پوری۔ میں نے امید کی ہوں یہ بار، اللہ سے بہت دعا کی، اچھا ایسا سکھانا، ایسا سکھانا، ایسا سکھانا۔ اللہ ان کے دل چیر کے کھول کے پھاڑ کے رکھ دے اللہ تعالیٰ۔ پھر جمے ہوئے خون بن گیا، پھر اس کے بعد نطفہ ہے نا، مٹی کی سبزیاں سب کھائے، باپ سب کھائے، ماں باپ سب کھائے، پھر اس کے بعد ماں باپ کے پیٹ میں سے پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں چلا گیا، پھر کیا بنا؟ نطفہ بنا ہوا، پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنا، گوشت کی بوٹی بن گئی۔ کسی نے، سائنٹسٹ نے کہا تھا، ایک بچے کا یوں ٹکڑا گوشت کا دانتوں میں دبائے تو جیسے کچا گوشت کو دبانے سے ہوتا ہے ویسا پڑتا ہے۔ بوٹی سے، پھر بوٹی تھی، گوشت کا ٹکڑا بوٹی تھی، بوٹی میں نے تمہیں پہلے کان بنایا۔ پہلے کان لگا کے سنو قرآن، جب کہتے ہیں تو مجھے ایسا ڈر لگتا ہے میرا پہلے کان تو بنا پہلے پیٹ میں اماں کے۔ کان کی فکر آج رات دن قرآن لگا لیتی ہوں، وہ دل میں بیٹھ گئی یہ بات، تیرے کان کا حق ادا کر۔ ان کو بھی کیا بولو، پھر نکل لگا لیتی ہوں، قرآن چلتے رہندے، قرآن چلتے رہندے، قرآن چلتے رہندے۔ کان کا حق نہیں ادا کر رہے نا۔ ماں کے پیٹ میں کان بنائے، پھر صورت بنائے، بغیر صورت بنی ہے کیا ادھوری، تاکہ تمہارے لیے اپنی مدت ظاہر کر دے، اور ہم ماؤں کے رحموں میں جو چاہیں ایک مدت تک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ چاہے تو 6 مہینے میں بچہ نکالتے ہیں، یاد ہے 6 مہینے میں بچی مر گئی، وہ آپ کی سہیلی کی بیٹے کی، نسیمہ بجی۔ غسل کے لیے سوال کا فون آیا تھا، اس میں مجھے پتہ چلا ہے غسل اور جنازے کی نماز میں بول چکی ہوں۔ پیٹ میں اگر بچہ 4 مہینے کے بعد ہونے کے بعد کس کا بھی بچہ اگر مر جائے پیٹ میں، تو جنازے کی نماز بھی ہوگی اور غسل بھی ہوگا، کیونکہ روح بن گئی نا، روح کو ہی غسل دیتے ہیں نا، روح کو اور انسان کو، 2 کا غسل ہے، 1 کا نہیں ہے۔ آگے آئیں گے، بہت پیاری پیاری باتیں ہیں۔ اب ایک مدت تک ٹھہراتے رہیں، پھر ہمیں تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں، تاکہ پھر تم اپنی جوانی کو پہنچو گے۔ اب دیکھو، اب تم کھیتی باڑی میں جاتے ہو، اب وہاں پہ بیج ڈالتے ہو، پتے آتے ہیں، جھاڑ آتا ہے، پھل پودے آتے ہیں، پھر اس کے بعد سوکھ جاتا ہے، کاٹ لیتے ہیں فصل کو، پھر وہ سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے ہمیں تمہیں جوانی دی، پھر میں کوئی عمر طبی سے قبل، ذرا لے کے ساؤنڈ کا سائلنٹ ڈالا لو، ذرا سائلنٹ ڈالو بیٹا موبائل آنٹی کا، فوت ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی پہنچتا ہے نہ کی عمر تک، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جائے، نہ سمجھ ہو جائے، یعنی کہ بوڑھا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ بچہ بن جاتا ہے، اور تو زمین کو دیکھتا ہے خشک پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها، ہوٹوں سے دھیرے دھیرے ذرا پڑھتے بھی رہو، دھیرے دھیرے۔ وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على عرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين
يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. اور تو زمین کو دیکھتا ہے خشک پڑی ہوئی، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا آسمان سے، اتر تازہ ہو گئی، پھر ابھر آئی اور اگال آئی ہر قسم کا جوڑا جوڑا. جیسے تم میاں بیوی ہو، وہ جھاڑوں کے بھی میاں بیوی ہیں، ہر سبزی کے میاں بیوی ہیں، دونوں جوڑے جوڑے ہیں. ایک ہی جھاڑ میں نر مادہ بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. جھاڑ الگ الگ بھی ہیں، ایک ہی جھاڑ میں نر و مادہ بھی رکھا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حق لا الہ الا اللہ مریم علیہ السلام کو جیسے باپ کے بغیر پیدا کیا ہے، ایک ہی جھاڑ میں نر و مادہ بھی رکھا ہے میرے رب نے. سائنٹیفکلی جائیں گے تو میں نہیں سمجھا سکتی، سائنٹیفکلی اتنا سب کو اتنا نہیں گہرائی میں گئے ہوئے ہیں. نباتات کا بھی اس طرح ہے کہ اللہ برحق ہے، اور وہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. کیا سمجھ گئے ہو؟ یہ دیکھو جو میں سبزیاں سب کروں، یہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد زندہ جو کر رہا ہوں، تم بھی مرو گے تو میں ویسا ہی کروں گا. اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا جو قبروں میں سے ہیں. اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حساب کے، روشن کے، تکبر سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کے راستے کی گمراہ کرے. کیا تھا نا انہوں نے؟ کس نے کیا تھا؟ ابو لہب اور کون کون تھے وہاں پہ؟ چند نام تو بولو. جمیلہ. ابو جہل کو کبھی نہیں بھولنا. ابو جہل ظلم، ابو نام رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، میرے نبی نے رکھا ہے. ابو، باپ، جہالت کا باپ، یہ میرے نبی نے نام دیا ہے اس کو. اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم اسے روز قیامت جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے. اور یہ اس سبب سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تیرے اعمال یہ کہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو ظلم نہیں کرتے ہیں. تم 4 آنے لائے ہو تو 4 آنے کا سامان ملے گا، 4 کروڑ لائے ہو تو 4 کروڑ کا سامان ملے گا. اگر بہت زیادہ اچھا سامان لائے ہیں، کوشش کر کر کے نیکیاں بہت ساری لائی ہیں، مگر اس میں کمی ہو گئی تو خوب ڈال کے دے دے گا. مگر یہ غفور الرحیم ہے، سمجھے؟ پوری کوشش کرنا، امید رکھنا کہ ضرور ہمیں دیں گے جنت. اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو ایک کنارے پر اللہ کی بندگی کرتا ہے، پھر اگر اسے بھلائی پہنچ گئی تو اس عبادت سے اطمینان پا لیتا ہے. اگر کوئی آزمائش پہنچی تو اپنے منہ کے بل پلٹ گیا. ایسے بھی ہے نا دین میں. میرے یہاں کتنے لوگ ہیں، ارے کتنا یہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا، یہ پتہ نہیں کامش نہیں نکل رہا ہے. پھر وہی قصہ، پھر وہی کہانی. مطلب کے لیے دین نہیں ہے، آپ کے اعمال آخرت کے لیے بھیج رہے ہیں. دنیا آخرت کے گھاٹے میں رہا، یہی ایک کھلا گھاٹا، اور وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے اس کو جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ اسے نفع پہنچا سکے. یہی ہے انتہائی درجے کی گمراہی. وہ پکارتا ہے اس کو جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. بے شک برا ہے یہ دوست، اور برا ہے یہ رفیق. نہ دوستی کے قابل اسے سے دوستی کرو، نہ اسے لوگوں سے آپ دشمنی بھی کرو. تو دیکھو جو دین میں ہے اس سے تعلقات رکھیں. یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کے ٹائم پہ، ان کے جو صحابہ کے پر جو گزری، ان کے ساتھ ساری امت کے لیے ہے. ہم سمجھتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں اسی دور کا قرآن ہے، اس ٹائم کے لیے آیا ہے، اب کے لیے کچھ بھی نہیں، اب کے لیے صرف پڑھ لینا ہے. تو کیوں کہا ہدایت اللہ نے؟ لا ریب کیوں کہا؟ اس میں عیب نہیں کیوں کہا؟ اللہ اکبر. ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقنط فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. كذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل
بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الله وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آپ سے سوال کرنے والی ہوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ سجدہ. نے سجدہ کہا ہے، اس میں ایک ہاں بات ہے، دیکھیں ابھی اس کو کاٹ کے ہم چلیں گے. جو حنفی اور ایک فرقے میں کوئی سجدہ کرتے ہیں، کوئی سجدہ نہیں کرتے ہیں، سجدوں میں بھی فرق ہے. اب ہم کیا کریں گے، ہم کون کیا کریں گے، سجدہ کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ سجدہ کریں اللہ سجدہ کہاں ہے، کسی فرقے کو نہیں مانیں گے، ہم سجدہ ضرور کریں گے. چلیں سجدہ تلاوت میں 3 مرتبہ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ سجد وجہ للذی فطر السماوات والارض. اس کے بعد بولو، ڈرتی کیوں ہو؟ میں پوچھتے ہی منہ بند کر کے. الحمد للہ. اللہ اکبر. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قتلت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمیم. کسی نے کہا تھا کسی کو بولو نا پڑھنے کے لیے، کیسے پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے، ایک ایک آیت پہ سمجھانا پڑتا ہے انشاءاللہ. يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يهلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولبا. کیا کروں میں؟ با بولوں، با پڑھوں؟ جھٹکا دیوں نہیں دیوں؟ نہیں بجی. جی. لباس ساکن نہیں ہے نا، ساکن ہے، دیکھو کنفیوژن ہوگا، یاد رکھ لو اس کو. ساکن ہے تو جھٹکا دیں گے، ساکن اگر نہیں ہے باسو الف مدہ، خالی الف سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. لباس ایسا حرارت نہیں ہوگی، نرم پتلا حریر. اهدوا إلى طيب من القول اهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالهاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوا، یہاں پہ کیا کرنا؟ چھٹکا. الف کے اوپر ساکن ہے، کیا کرنا؟ چھٹکا دینا. بوا ابھی جھٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے. بوانا بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالهدي
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. جو لوگ ایمان لائے انہوں نے درست عمل کیے، بے شک اللہ انہیں ان باغات میں داخل کرے گا. ضرور اللہ نے گارنٹی دے دیا، کہتے ہیں نیچے بہتی رہیں گی، بے شک جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ. جو شخص گمان کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہرگز مدد نہ کرے گا دنیا آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے پھر اسے کاٹ ڈالیں. سن رہے ہو؟ سمجھاتی ہوں پھر دوبارہ. اگر جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد نہیں کرنا چاہتا، کیسی مدد کرے گا؟ آپ لوگ ایمان لے کے آئیں، اس کے راستے پہ چلیں، اس کے بندوں کو مدد کریں تو اللہ کی مدد ہے. اللہ کو مدد کرنے کا مطلب ہے اس کے بندوں کو مال سے، جان سے، ہر طرح سے مدد کریں، ہر طرح سے اس کو لے کے چلیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں. دو چیزیں کریں. اگر نہیں کریں گے اسے چاہیے ایک رسی آسمان کی طرف تانی پھر اسے کاٹ ڈالیں، اوپر تک لے کے جو آسمان کی طرف، پھر آسمان سے کاٹ ڈالو. یعنی کہ ناتا کاٹ لیا تو نے اپنے رب سے. ایک ایک چیز کی میں پہلے اتنے میں خلاصے سے نہیں ہوتا تھا، ٹائم نہیں ملتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، ہمت نہیں ہوتی تھی. بس الحمدللہ. پھر بھی کل کوئی لیڈیز بولتے ہیں باجی اس میں پورے آیتوں کا تو میں نہیں کر سکتی، جو کر رہی ہوں بہت زیادہ ہو رہا ہے الحمدللہ. اتنے میں عورتیں سو جا رہی ہیں، بھاگ جا رہی ہیں، نکل جا رہی ہیں. پورا کروں تو کیا ہوں گے، آپ بھی نہیں بیٹھیں گے. ایک رسی آسمان کی طرف تانے پھر اسے کاٹ ڈالیں، اپنے گلے میں پھندا ڈال لے. پھر دیکھیے کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصہ ود دلا رہا ہے. کیا غصہ آ گیا نا تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، پھانسی ڈال لیو. اسی لیے تو رسی ڈال کے پھانسی ڈال کے ہی لوگ مر جاتے ہیں. اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا اور روشن آئے تھے، اور یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور نصارہ آتش پرست اور مشرک، بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا روز قیامت ان کے درمیان. بے شک اللہ ہر چیز پر آ جاؤ، ہر چیز پر مطلع ہے. جگہ دی بیٹا، اٹھ کو جگہ دی. ان کو مشکل ہوتی ہے، پلٹ نہیں سکتے انہیں. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے؟ اب یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے. لوگ بولتی ہیں فلاں فرقے کے سجدہ کرنا ہے، فلاں فرقے کے یہاں پہ سجدہ نہیں کرنا ہے. فرقہ کشی کہاں پہ آ گئی؟ کسی باپ کی جاگیر ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین دیکھو اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے. سورج بھی سجدہ کرتا ہے، یاد ہے نا؟ سورج کام ختم کر کے کیا کرتا ہے؟ سجدے میں گر جاتا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے گرتا ہے، آسمان پہ جاتا ہے، قبروں میں سے اوپر چڑھتا ہے. آنا جانا دیکھو، موت سب کو ہے، ہمارا بھی آ گئے، اب جانا ہے ضرور. چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو. اور شجر یسجدان سورہ رحمان میں آتا ہے. اور چوپایوں کو دیکھو، جانوروں کو، چار پاؤں کے جانوروں کو دیکھو، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں. گائے کو دیکھو، ابھی ہر گائے کو دیکھو گردن نیچے ہی رہتی ہے. وہ زیبرا ہے نا، دیکھو آج رنگ بھی ہے دو پہلے کی دو. زیبرا یوں منڈی اٹھا کے رکھتا ہے، آخر میں دیکھو اس کی یوں گرتی ہے، یوں گرتی ہے. یس، ہر مخلوق کو نوٹ کر کے دیکھو. اور بہت سے انسان بھی ہیں، بہت سے بھی ہیں کہ ثابت ہو گیا ہے ان پر عذاب. اور جیسے اللہ ذلیل کرے، جسے اللہ ذلیل کرے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. مجھے کتنا بھی ذلیل کرنے کی پبلک کوشش کرتی ہے، اللہ نے عزت دے دیا نا تو مجھے ذلیل نہیں کر سکتے. اگر مجھے عزت نہیں دیتا، آپ لوگ عزت دیتے تو کوئی بھی مجھے عزت دے نہیں سکتا تھا، ذلیل ہی رہ جائے. یاد رکھنا اللہ سے عزت طلب کرو، لوگوں سے نہیں. اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ دو فریق اپنے رب کے بارے میں جھگڑے، پر جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے خطا کیے گئے ہیں. یعنی کہ سلائے گئے کپڑے. سلاتے کیسے؟ آستین کو پھاڑ کے. غور سے سنو، کپڑے کیسے سلاتی ہے؟ میں کٹنگ کر کے گلا ایک طرف سے، گلا ڈالا جاتا ہے، پینجامہ پیر ڈالا جاتا ہے، ہاتھ ڈالا جاتا ہے، سر ڈالا جاتا ہے، سب ڈالا جاتا ہے.
ओपनली डिक्लेयर कर कर हैं अल्लाह ताला, आग के कपड़े पहनाऊंगा, आग में नहीं डालूंगा, तेरे जिस्म पे आग में पहनाऊंगा। आग के कपड़े पहनाया जाएगा। चले गए नहीं ना अंकल। डालो 2 मिनट रखो, पक्का जा। उनके सरों के ऊपर खवलता हुआ पानी डाला जाएगा। खवलता हुआ पानी में सर के ऊपर डालूंगा, ठंडा पानी नहीं। ये एक जग पानी सर पे डाल लो, फिर समझ में आ जाएगा सारा। मैं करके देखती हूँ, इसलिए इतनी डरी हुई हूँ। मैं जो होता है ना, मैं जरा जरा करके देखती हूँ, पूरा तो कर नहीं सकता इंसान, जरा जरा सा। क्यों मैं सीखी? जिक्र अलैहिस्सलाम के बेटे ने, यही अलैहिस्सलाम ने मुझे जिंदगी सिखाई। जिस दिन मैंने सीरत में मैंने हाथ रखी, सीरत जब मैंने पढ़ा, यही अलैहिस्सलाम खबर खोद के सो के रोते रहते, ओढ़ लेते, पूरी मिट्टी डाले को रोते रहते, चीखा मार मार कर रोते रहते। बाप ढूंढते हैं बच्चा मेरा चला गया, कहाँ चला गया, जाके ढूंढते ढूंढते जाके पहुंचते हैं कि मेरा बच्चा नहीं है। जाके देखते तो कब्र में सो रहा है, सो के रो रहा है, खबर के अजाब के लिए रो रहा है। कौन? इतनी तारीफ है मेरे रब ने कहा, सिद्दीक़न नबिया, बड़े फरमा बरदार थे। वो जाके सो के रो रहे हैं, अल्लाह ताला तो बचा ले। अल्लाह ने इतनी तारीफें उनकी लिखा हुआ है। क्यों लिखा मेरे रब ने? उनके खौफ, उनका तहम्मुल, उनकी फिक्र, उनका डर, उनका जज्बा, ये सब देख के तो बाद में कुरान में लिखा है, पहले कुरान नहीं आया है। वो मरने के बाद, उनके कई सदियों के बाद कुरान में उनका नाम लिखा है। मैं मर जाऊंगी अगर अच्छे अमाल करके, आप करके जाएंगे, हम मर के मिट भी जाएंगे, हमारा कहीं ना कहीं एक नाम रहेगा ता क़यामत तक। बाप जाके साथ में सो गए कब्र में, वो भी रो रहे थे, रो रहे थे। है हम ऐसे हैं? भाग जाते हैं, फैमिली भाग जाते, जाओ आप शुरू हो रहे हैं, आ गए, मेरा बदला लेंगे अल्लाह ताला। सीधे सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, मैं कह रही हूँ। हम पूरे मिलके, आप मुझे सुधारो, मैं तुम्हें सुधारूं, सब जितना इल्म है आपस में एक दूसरे को बांटते आगे चले जाओ। खवलता हुआ पानी डालेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन हमीम व गस्साक। उसे पिघल जाएगा जो उनके पेटों क्या, ज़ुहूरिहिम बुतूनिहिम, पेटों में है। ज़ुहूर पीठ, बतन पेट, कि पेटों में जो सर पे डालेंगे, पेट में का पिघलेगा का मतलब क्या? सर का भेजा खुल के अंदर से पानी तेरे अंदर जाएगा। और उनकी खालें भी उनके लिए लोहे के गुर्ज होंगे, लोहे के गुर्ज लेके मारेंगे, खूब मारेंगे अल्लाह ताला। जब भी वो गम के मारे उसे निकलने का इरादा करेगा, उसमें लौटा दिया जाएगा। कोशिश करेंगे भागने के, बच्चे को मारो, बेटा तुमको चुनो 2 जन को। हाँ? अब मैं टीचर हूँ, नहीं मारती बेटा, अल्लाह ना करे कभी आए। चलो तुमको नहीं चुनती, मेरे अच्छे बच्चियाँ, ओके? हाँ, क्या अभी नहीं बची, चाहती हो अल्लाह की खाती हो? चलो ये कोई बच्ची है, मैं पकड़ के मार रही हूँ। क्या करते हैं बच्चे? कोई लोग भागने की कोशिश करते हैं, कोई लोग चिमटने की कोशिश करते हैं। ये 2 मिसाल आदमी याद सुना रही हूँ। कोई बच्चे क्या करते हैं, माँ मारती रहते, भाग जाते, भाग के जाके चप जाते हैं। कोई ऐसे बच्चे होते, कितना भी मारे उसके पास आ जाते हैं। हमें रब कितना भी आजमा ले, हम अपने रब के पास हो जाएं, उससे दूर कभी ना जाएं। 2 चीजें याद रखना ममता में। एक वो होते हैं, माँ जितना भी जान से मार दे, घुस जाना माँ के पास। या वो होते हैं, माँ के छोड़ के भाग जाना, कहीं और जाके छुप जाना, अल्लाह को छोड़ के कहीं और ना जाओ। और कहा जाएगा जलने का अज़ाब चखो चखो। मैं कोई मज़ा नहीं चखती अब, ना समोसा अच्छा लगता है, ना बिरयानी अच्छी लगती है, ना कबाब अच्छा लगता है, ना कोई कपड़ा अच्छा लगता है, ना कोई जेवर अच्छा लगता है, ना कोई घर अच्छा लगता है। चखो चखो इतना पढ़ ली, अब अज़ाब नहीं चखना है, ना ये मज़ा लेना है। जो भी चीज़ मेरे सामने आती है तो मैं छोड़ के जाना है ना, ये कुर्सी मेरी है, मेरी नहीं है, मुझे तो आखिरत का तू दे दे। ये कोई मेरा नहीं, कोई सामान मेरा नहीं है। जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक अमल किए, बेशक अल्लाह उन्हें बागात में दाखिल करेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फिरदौस औज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फिरदौस औज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फिरदौस औज़ु बिका मिनन नार। उसमें उन्हें सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे। मोती बहुत पसंद हम सबको ना, कितना अच्छा लगता है मोती। ये एक मोती की जन्नत होगी, सबसे बड़ी जो अमाल करेंगे। एक ही एक मोती, पूरी दुनिया कितनी बड़ी, एक ही एक मोती, कैसा टर्न होगा उसका, सोच के देखो कैसी होगी मोती में कंगन पहनाए। कंगन कैसे? ये मामूली कंगन नहीं,
सूरज कैसी शुआएं निकलती हैं, कंगनों में से शुआएं निकलेंगी, चमक तुम्हारे चेहरे पूरे चमकते रहेंगे। कंगन ये मामूली कंगन हीरे के भी यहाँ पे पहन लो, 1 करोड़ 2 करोड़ दे के भी पहन लो, मगर वो चमक नहीं है सूरज की चमक से भी ज्यादा। और उसमें उनका लिबास होगा रेशम का होगा। उन्हें हिदायत की जाएगी पाकीज़ा बात की तरफ। अच्छी बात करो, माँ की बाबा की आगे एक कुत्ती, ये भैंस, ये बिल्ली, ऐसे बातें नहीं किया करो बेटे। माँ मम्मा को बोलो ऐसा आइंदा क्या भी हमने नहीं बोलना। ए काली मिन्ना, ए सुखी, ए मोटी, ये सब बयान रोक दो, अपनी ज़बानों को सही करो, पाकीज़ा करो, क्योंकि पाकीज़ा रब की इबादत करते हैं। ज़बान को पाक करो पहले। हिदायत की गई तारीफ़ की सज़ा और अल्लाह का रास्ते की तरफ। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया और रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से और बैतुल्लाह से जिसे हमने मुकर्रर किया है। ये कौन सी बात है? सुलह हुदैबिया में जो रोका था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में, इसलिए चंद आयतें आई हैं, इसलिए हज कह दिया गया है, मगर ज़्यादातर मक्कियात हैं। सब लोग इसमें रहने वालों और परदेसी बराबर में हुकूक में, और जो उस पर जुल्म से गुमराही का इरादा करेगा हम उसे दर्दनाक अजाब का मज़ा अच्छा खाएंगे। और याद करो जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए खाना काबे की जगह ठीक कर दी, हमने हुक्म दिया कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना और मेरा घर पाक रखना। किसके लिए मेरा घर पाक रखना? किसका घर? अल्लाह कहता है पूरी दुनिया ही अल्लाह का घर है, पूरी दुनिया ही अल्लाह का घर है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है काबे को। साथ में दूसरी हदीसों को भी हवाला ला के समझा देती हूँ कि सारी जगह भी पाक रखो, कचरा इधर उधर नहीं फेंको। हमें पाक गंदगी के लिए हमें रोक दिया गया है। तवाफ करने वालों के लिए और क़ियाम करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ क़यामत के दिन हमारी रीढ़ की हड्डी ना अकड़े। जब अल्लाह सजदे के लिए कहें, अल्लाह ताला हमें झुका दे, कबूल कर लें। और लोगों में हज का ऐलान कर दो कि वो तेरे पास पैदल और दुबले ऊँटों पर भी आएँ। वो आती हैं हर दूर दराज रास्ते से, यानी कि यहाँ पे भेजा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं हज पे, ये ऐलान हुआ है। लोगों में हज का ऐलान कर दो कि वो तेरे पास पैदल और दुबले ऊँटों पर भी आएँ और आती हैं हर दूर दराज रास्ते से, ताकि अपने फ़ायदे की जगह मौजूद हों और वो अल्लाह का नाम लें। किसका नाम लें? अल्लाह का नाम, सुभान ताला का नाम लें। दोनों में ज़ुबा करते वक्त उन मवेशी चौपायों पर जो हमने उन्हें दिए हैं, बस उनमें से तुम खुद भी खाओ और बदहाल मोहताज को भी खिलाओ। फिर चाहिए कि अपना मेल कुचेल दूर करें, अपनी नज़रें मन्नतें पूरी करें। कैसी नज़रें? गौसे पाक के नाम की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नाम की कैसी मन्नतें? कोई भी मन्नत करें हो तो करें सिर्फ अल्लाह ताला के नाम की। बिस्मिल्लाह। फकुलू मिन्हा, औज़ुबिल्लाह, फकुलू मिन्हा वअतइमुल बाइसल फ़क़ीर सुम्मा लियक़ूदू तफ़शहुम वलयूफ़ू नुज़ूरहुम यत्तवफ़ू बिलबैतिल अतीक़ ज़ालिक वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फ़हुव खैरुल लहु इंद रब्बिह उहिल्लत लकुमुल अनामु इल्ला मा युतला अलैकुम फज्तनिबुर रिज्स, गंदगी, रिज्स मिनल औसानी वज्तनिबू क़ौलज़ ज़ूर। आज ही पकड़ी किसी बहन को झूठी को, इसके बाद झूठी कभी झूठ नहीं बोलना। हुनफ़ा लिल्लाहि गैर मुशरिकीन बिही वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाई फतख़्तफ़ुहु तैरु औ तहवी बिहि अर्रीहु फी मकानिन सहीक़ ज़ालिक वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब लकुम फ़ीहा मनाफ़िअ इला
اجل مسمى، کیا مطلب؟ ایک مدت تک ہم دنیا میں زندہ ہیں، اس کے بعد جانا پڑے گا. أجل مسمى اجل مسمى ثم مهلها الى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المقبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم في والله أكبر الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة مما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا بس اتنا صواف تک. تاکہ وہ اپنے فائدے کی جگہ موجود ہوں اور وہ اللہ کا نام لیں مقرر دنوں میں ذبح کرتے وقت. ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں دیے ہیں بس ان میں سے تم خود بھی کھاؤ، بدحال محتاج کو بھی کھلاؤ. چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں منتیں پوری کریں. ہم لوگ منت کر کے چھوڑ ڈالتے ہیں، ڈائری میں لکھ کے رکھو اللہ کچھ میرا کام ہو گیا انشاءاللہ 3 روزے رہتی ہوں، بھول جاتے ہیں. قیامت میں جو اعمال ہیں ضائع ہو جائیں گے. منتیں لکھا کرو. گھر بیت اللہ کا طواف کریں، یہ ہے کہ حکم اور شاعر اللہ کی تعظیم کریں، بس وہ تعظیم اس کے رب کی نزدیک اس کے لیے بہتر ہے. تمہارے لیے مویشی حلال قرار دیے ہیں، تمہارے لیے حلال ہے، حرام نہیں ہے. بھینس کا گوشت 8 جوڑے تھے نا، سورہ نام میں لکھ کر ہیں 8 جوڑے. بکری، بکرا، گائے، بیل، یہ سب 8 جوڑے تھے نا. ان کے سوا جو تم پر پڑھ دیے گئے ہیں، سنا دیے گئے ہیں، بس تم بچو کنارہ کش رہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے. آج ہی ایک بہن کو پکڑی میں نے، جھوٹی کہیں کی. بتوں کی گندگی اور جھوٹ دونوں ایک ہے، سمجھ رہے ہو کتنی بڑی بات ہے. آپ بت پرستی کریں گے؟ کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے، مر جائیں گے نہیں کریں گے. تو جھوٹ بھی ویسا ہی ہے، یہ بہت بڑی گندگی ہے، جہنم کو لے جائے گی تم کو. آج کے بعد بولو گے جھوٹ کوئی؟ کیا بول کے منہ ہلانا نہیں، بولو. نہیں بولتے باجی. بالکل بھی، اگر بولنا ہے تو بولو، بت پرستی کے جیسا کرو. بولو، جھوٹ بولنا تو بولو، کوئی بات نہیں، روز بولو، بتوں کو رکھ کے پوجا کرے جیسا کرو. اللہ اکبر. کسی کا گھر بچانے کے لیے اگر بولنا تبھی اجازت ہے، ورنہ نہیں ہے. سب کو چھوڑ کر اللہ کے لیے ایک رخ ہو کر، کسی کو نہ شریک کرنے والے اس کے ساتھ. اور جو کوئی اللہ کا شریک کرے گا تو وہ آسمان سے گرا، پھر اسے مردار خوار پرندہ اچک لے جاتے ہیں. اگر کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا، کسی کو بھی شریک کیا، بزرگان دین کو کسی کو بھی اگر شریک کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کہ تو آسمان سے گر گیا، کوئی جانور آ کر تجھے کھایا کر لے کر چلے گیا. یعنی کہ جہنم آ کے تجھے ایسے اٹھا کے لے کے جائے گی گردن. دنیا میں بھی تیری اتنا ہی حالت ہے. تو میں کبھی سوچتی ہوں کھڑ کے درگاہوں کی طرف، اللہ تبھی بہت پیار کرتی تھی میں تمہیں، تبھی بھی تیری ہی تھی. مانگتی کسی سے تجھی سے، مگر شوق تھا تیرے ولی اللہ کے ساتھ رہنے کا شوق تھا. شاید وہ شوق مجھے یہاں تک لایا ہے، وہ شوق مجھے نبیوں کے پاس لے کے گیا، وہ شوق مجھے صحیح راستے پہ آ کے، صحیح شوق کیا مجھے سمجھ میں آیا، شوق مجھے ایسا کرنا چاہیے، اللہ کے دین میں مجھے ایسا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آئندہ یاد رکھ لینا، ایسا نہ اوپر سے گرے اور جانور کھا کے لے کے گئے. اور پھینک دیتی ہیں اس کو ہوا کسی دور دراز کی جگہ میں. اور یہ حکم، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا تو بے شک اللہ کی نشانیوں کی تعظیم دلوں کی پرہیز ہے. یعنی کہ اللہ کی نشانیوں کی آپ عزت کریں. تمہاری ان مویشوں میں سے ایک مدت مقرر تک فائدہ حاصل کرنا جائز ہے.
ایک مدت تک، جب تک تم زندہ ہے. مر گئے، فار ایگزامپل کوئی ایک مردہ پڑا سمجھو، یا ایک مرد مردہ، ایک عورت مردہ، دو مردے ہیں، ابھی مرے ہیں، ایک سیکنڈ نہیں میں، ابھی سانس ان کی گرم ہے. کھانا لے کے آؤ، پیٹ بھر کے کھانا لاؤں گی، منہ میں ٹوس ہو جائے گا، ایک دانہ جائے گا نہیں، جائے منہ ہی نہیں کھلے گا، اندر گھستا ہی نہیں. اتنا سمجھ جاؤ اجل مسمى، تیرے کھانے یہاں بھی نہیں گھسے گا، کچھ نہیں گھسے گا. آخری تیرا دن آنے والا ہے، لازم آئے گا، اس سے پہلے سدھر جاؤ. پھر ان سے پہنچے گا مقام بیت اللہ قدیم، بیت اللہ تک ہے. حاصل میں آگے بڑھتی ہوں، نہیں سمجھ آئی آپ لوگوں کو. تمہارے لیے ان مویشوں میں سے ایک مدت مقرر تک فائدہ حاصل کرنا جائز ہے. پھر ان کے پہنچنے کے مقام بیت اللہ قدیم، بیت اللہ تک ہے. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ذبح کرتے وقت. سورہ حج میں آیا ہے قربانی کے بارے میں، بیت اللہ کے طواف کے بارے میں، اور سورہ بقرہ میں آیا ہے حج کا طریقہ. یاد ہے نا؟ ان دو صورتوں کو یاد رکھنا. جو بھی حج کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں دو میں سے دیکھ لیں، پڑھ بھی لیں انشاءاللہ. ان مویشوں چوپایوں پر جو ہم نے انہیں دیے، بس تمہارا معبود ایکتا ہے، اس کے فرما بردار ہو جاؤ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عاجزی سے گردن جھکانے والوں کو خوشخبری دیں. کل ہی میں نے اسرار احمد کا ایک آڈیو بھیجی تھی. صحابہ قرآن پڑھ رہے تھے، آپس میں بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ، قرآن کی یہ بات ہے، اس میں ایسا اللہ نے کہا ہے، ایسا کہا ہے، تو اندر سے آ کے کہتے ہیں خوشیاں مناؤ. ایسا لگتا ہے کاش میرے نبی اب ہوتے، ہمیں آ کے کہتے خوشیاں مناؤ. مگر امید ہے تجھ سے، تو ہے زندہ، تو دیکھ رہا ہے، تو بھی کہہ رہا ہوگا خوشیاں مناؤ. تیری شان کے حساب سے ہم کہتے ہیں، تو بھی کہہ دے ہمیں خوشیاں مناؤ. ہمارا وارث ربی لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین. خوشیاں مناؤ. کون خوشیاں؟ اکڑ کے چلنے والی عورت نہیں، اکڑ کے زیور پہننے والی نہیں، اکڑ کے برقعے پہننے والی نہیں، اکڑ کے نماز پڑھنے والی نہیں. گردنوں کو جھکا کے رکھیں، عاجز ہو جائے. کوئی مجھے کتنے گالیاں دیتے، نہیں معلوم آپ کو کیسے کیسے گالیاں دی. میں کیا کرتی ہوں، جا کے ماشاء اللہ کیسے ہیں آپ بچے. ہو گئی بات. رب نے کہا ہے، رب نے کہہ دیا ہے، ہمیں کرنا ہی ہے، یہ ٹھان لیں. وہ جن کی کیفیت یہ ہے، جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. کئی لوگ ہیں نا اللہ کا نام لیتے ڈر جاتے ہیں. کوئی آ کے فقیر آ کے، اب ہر کوئی یوز کرنے لگے ہیں مجھے ماشاءاللہ. اللہ کا نام کے سے کوئی پکارتا، ڈر کے مارے فوراً کچھ بھی کہیں بھی ہوں، واش روم میں کہیں سے ایسا بھاگ کے آتی ہوں، کیونکہ میں نے ایک نیت کر لی ہے. اس کے بعد جو بھی رب کا نام سامنے لائیں گے، نام لیں گے، میں اس نام کا احترام اتنا کروں تاکہ تو آئندہ مجھے معاف کر دے. قیامت میں تو معاف کر، کیونکہ تیرے نام کی میں نے عزت کی ہے. تیرا نام جو بھی لیا، دشمن بھی لیا، چلو ایسا کرو، ٹھیک ہے، مان لو، ٹھیک ہے، کرو، ٹھیک ہے. اللہ کا نام آیا، اللہ کے نام پہ دو ماں لو، مت میں لے کے جاؤ ماں. بس غیر مرد آیا ہاتھ لگانے سے، وہ ایک چیز اس کا نام حیا ایمان ہے. ایمان چھوڑ کے کام نہیں کرنا، ایمان چھوڑ کے کام نہیں کرنا. ان کے دل ڈر جاتے ہیں. صبر کرنے والوں میں ان پر جو انہیں پہنچے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے صبر کرنے والے ہیں ان پر جو انہیں پہنچتی ہے. کیا ہوتا ہے ڈر؟ کیسے ڈرتے ہیں؟ نماز قائم کر لیتے، ٹائم سے پہلے نماز، اچھی نماز، خوشحال نماز. اور جو ہم نے انہیں دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں. جمع کے کنگنا زیورہ فلاٹاں نہیں خریدتے ہیں. میرے کئی اسٹوڈنٹس ہیں کہ خالی فلاٹاں خرید رہے ہیں، گھر خرید رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتی ہوں میں سنوں کہ تم بھی ایک مسجد بنا رہے ہو. اللہ اکبر. قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ کی نشانی مقرر کیے، تمہارے لیے ان میں سے بھلائی ہے. بس اللہ کا نام لو، ذبح کرتے وقت ان پر قطار باندھ کر، جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں، ذبح ہو جائیں، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ. سوال کرنے والوں کو بھیک نہیں مانگتے، مسکین ہوتے ہیں ان کو بھی دو. ہر غریب کو دے ڈالتے ہیں، مسکین کو نہیں دیتے ہیں. جو نہیں پوچھتے ان کو لے جا کے دے کے آؤ. اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر زیر فرمان کیا ہے. کیا با تاکہ تم شکر کرو، احسان مانو. اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا ان کا گوشت. یہاں پہ معنی کر کے بعد میں پڑھتی ہوں، میں معنی سمجھا دوں. اللہ کے پاس گوشت نہیں پہنچتا، اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو پہنچتا ہے تقویٰ. اگر تقویٰ نہیں ہے تو تمہاری قربانی قبول نہیں ہے.
اگر تمہاری نماز پرہیزگاری تقویٰ اگر نہیں ہے، تم لاکھ قربانیاں دے لو، گوشت غریبوں کو پہنچ جاتا ہے مگر اللہ کے پاس اس کا ثواب نہیں پہنچتا۔ ڈکلیئر کر دیا اللہ نے یہاں پہ، اب جو کرنا ہے کرو اپنی مرضی۔ تقویٰ تمہارے دلوں کی پرہیزگاری، اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر زیر فرمان کیا ہے تاکہ تم اللہ کو بڑائی سے یاد کرو، اور اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دے، نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دیں۔ اللہ ہم سب کو اس سورے میں دعا کرتی ہوں، اللہ ہم سب کو، ہمارے شوہر، ہمارے بچے، ہمارا خاندان، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کتنی امت، ان کے بچے، ان کا خاندان، سب کو اللہ خوشخبری عطا کر دے، عطا کر دے تو عطا کر دے۔ بے شک اللہ دور کرتا ہے مومنوں سے دشمنوں کے ضرر، بے شک اللہ کسی بھی دغا باز قائن ناشکر کو پسند نہیں کرتا۔ دغا نہیں دینا، ناشکری نہیں کرنا۔ تمہارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت ہی کرے گا دشمنوں سے، جس سے کافر لڑتے ہیں ان لوگوں کو اس نے جہاد دیا گیا ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کے مدد پر ضرور قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیے وَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، میں آگے جا کے پڑھنے کے تب سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ نکالے گئے اپنے شہروں سے ناحق صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اگر اللہ دفع نہ کرتا لوگوں کو ایک دوسرے سے تو کیا ہوں گے یہ؟ سوامیون، سوما، لہوؤں کے خلوت خانے، نصارہ کے گرجے، یہود کے عبادت خانے، مسلمانوں کی مسجد ڈھا دی جاتی جس میں اللہ کا نام کثرت لیا جاتا ہے، البتہ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا، وہ اس کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا غالب ہے۔ یہ انڈر لائن کر کے لکھ کے رکھ لیں، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ، من جو، يَنْصُرُهُ جو اللہ کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اس کی مدد اللہ کرتا ہے۔ اب میں اللہ کی مدد کیا کر رہی ہوں؟ اللہ کے بندوں کو بیٹھ کر قرآن کریم پڑھا کر سمجھا کر چھوٹی موٹی نیکیاں جتنی کر سکتی ہوں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں مدد کر رہی ہوں اللہ کی، تو اللہ میری مدد کر رہا ہے۔ میں اکیلی انسان، کبھی زندگی میں کچھ نہیں کہ ایسے کام ہو رہے ہیں، مدد اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ آپ ہم لوگوں کو قیامت میں کب مدد آئے گی؟ اگر ہم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ننگا تھا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں دیے، کپڑے کیوں نہیں دیے، مجھے وہ نہیں کرے۔ کہ اللہ تعالیٰ کپڑے پہنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھانا کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پانی پیتے نہیں؟ اپنے بندوں کو اپنے اوپر لیا ہوا ہے، اتنی محبت، اس کے بندوں کو کبھی بھوکا نہیں دیکھو، پیاسا نہیں۔ محبت کرو، کیا چلا جائے گا محبت کرنے سے؟ بے شک اللہ توانا غالب ہے۔ جو لوگ کہ اگر ہم انہیں ملک میں دستخط اختیار دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے۔ صرف نماز اور زکوٰۃ پہ نہیں رہ جانا، دونوں کے ساتھ دو اور ایک جوڑا ہے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکیں۔ یہ ایک جسم کی عبادت، ایک مال کی عبادت، یہ روکنا، ایک خوشخبری دینا، یہ چار چیزیں شمال جنوب مشرق مغرب کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک لن ینال اللہ۔ نہیں، میں نے یہاں پہ مطلب ہی پناہ کری، معاف کر دے مجھے۔ اللہم اعنا علی ذکرک، سب کے طرف سے شکر ادا کرتی ہوں، شکرک و حسن عبادتک۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور۔ أذن للذين
يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن اللہ، وہ ضرور مدد کرے گا، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ إن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. تھوڑا دھیرے. تیرا پڑا ہے تفسیر ہوگی نا مجھے. تفسیر ہو گئی نا، اب یہاں سے پھر پڑھ لیں گے. جی. وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. اور اگر یہ تمہیں آیت نمبر 42 میننگ کر رہی ہوں، 42 میننگ کر رہی ہوں انشاءاللہ. اور اگر یہ تمہارے جھٹلانے کو ان سے قبل جھٹلایا نوح کی قوم نے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں تمہارے سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، عاد نے جھٹلایا، سمود نے جھٹلایا، ابراہیم کی قوم نے جھٹلایا، قوم لوط نے جھٹلایا، مدین والوں نے جھٹلایا، موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا. اب اتنے گن گا رہے یہودی، موسیٰ 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 کے اتنے گن گا رہے ہیں، ان کو بھی تو یہ جھٹلائے ہیں، یہ کسی کے بھی نہیں ہیں. بس میں نے کافروں کو ڈھیل دی، بس میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسا ہوا میرا انکار کا انجام. سو کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں، اے اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو تو تا قیامت تک تو زندہ رکھ. اللہ مر بھی گئے تو علم کو تو محفوظ کر کے آئندہ والوں تک تو پہنچا دے. اللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اجل مسمہ کہا ہے نا، یہ محفوظ کر دے میرے اللہ. اور ظالم تھے تو یہ اب اپنی
छतें गिरी पड़ी थी और कितने ही कुएं बेकार पड़े हैं। मैंने देखा है आंखों से, मैंने देखा। समंदर वैसा ही है, समंदर वैसे ही हैं, वहाँ पे तालाब वैसे ही हैं, कश्तियाँ वैसे ही हैं, घर वैसे ही हैं, उनके चक्कियाँ हैं, इतने इतने बड़े पत्थर की चक्कियाँ हैं, कुएं तो वैसे के वैसे हैं। अल्लाह, बहुत से आज हम कहते हैं शहर में रहने वाले दुनिया समझते नहीं है कि जाके देख लें बस्तियों को, कि अल्लाह कहते हैं घूम फिर के देखें, कभी पैसा लगाएं, अपना निशानियाँ जाके देख के आएँ, ईमान ऐसा मजबूत होगा कभी हिल नहीं पाओगे इंशाअल्लाह। कितने ही कुएं बेकार पड़े हैं, बहुत से कचकारी के पुख्ता महल वीरान पड़े हैं। क्या वो ज़मीन में चलते फिरते नहीं? उनके दिल ऐसे हो जाते हैं, उनसे समझने लगते, या उनके कान ऐसे हो जाते, उनसे सुनने लगते। ऐसे देखकर वीरान वीरान घरों को देखकर तुम्हारे कान क्यों नहीं सुन लेते कुरान को? क्यों नहीं होता? क्यों? अल्लाह कितना समझाता है, क्योंकि मैं तो फ्लैट हो जाती हूँ समझाते समझाते। अल्लाह ताला पूरा कुरान समझा रहा है, इतना बात कर रहा है मेरा रब सुभान अल्लाह। कि दर हकीकत आंखें अंधी नहीं हुआ करती, आंखें अंधी नहीं हुआ करती, बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे हैं, दिल अंधे हैं। दिल ही तो नहीं मान रहा है। दिल बोलता है कि देखो, अब और एक बात, बहुत बहुत गहराई की बातें हैं, ये फ़लसफ़ाना बातें कहीं किसी के समझ आएगी नहीं आएगी, मगर कोशिश कर रही हूँ कि इस बार मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों इतना गहराई तक जाने की कोशिश कर रही हूँ। कि देखे, हमारी दिल के अंदर रूह करीब है, मगर गारंटी नहीं दिल में है, गारंटी नहीं दिमाग में है। मगर ये एक आयत हमें खुलासा देती है करीब दिल के। हमारी रूह निकलती है, दिल ठंडा, अब दिल निकाल के ऑपरेशन करते रहते हैं, फिर भी इंसान जिंदा रहता है। रूह किधर है? रूह किधर है? सवालत है हमको, नहीं है, हमें तलाश है उसकी, नहीं है। जो हमारे अंदर है उसकी तलाश है, बिल्कुल भी नहीं है। रूह कहाँ है? दिल निकाल के कर रहे हैं, भेजे का ऑपरेशन किया जा रहा है, फिर भी इंसान जिंदा है। दिल निकाल के ऑपरेशन किया जा रहा है, फिर भी जिंदा है। रूह कहाँ है किसी को खबर नहीं। मगर अल्लाह ने इस आयत से हमें समझाते हैं, दिल के भी आंखें, रूह की भी आंखें, रूह का भी दिल है। रूह को भी एक रूह है, अपने हिसाब अपनी जगह पर है, उसे कफन लाया जाता है, उसे लगाने के लिए अत्तर लाया जाता है। रूह की ग़िज़ा क्या है? इंशाअल्लाह आखिर दिन में इसकी बहुत तफ्तीश होगी। यहाँ तक मैं रोक के आगे बढ़ जाती हूँ, इशारा देखी हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो तुमसे अजाब जल्दी मांगते हैं, और हरगिज़ अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ ना करेगा। और बेशक तुम्हारे रब के यहाँ 1000, हमने सूरह सजदा में आगे पढ़ेंगे तब समझा के खोल के बताई भी हूँ, 1000 दिन होगा, हमारे दिन 1000 होंगे, अल्लाह का एक दिन, अल्लाह ताला का एक दिन होगा, ठीक है? जिसे तुम गिनते हो तुम्हारे हिसाब से 1000 है। और कितनी ही बस्तियाँ हमने उनको ढील दी हैं, और जालिम थे, हम उनमें से उन्हें पकड़ा और मेरी तरफ लौट कर आना है। तुम क्यों नहीं समझते भाई, मेरे पास ही तो लौट कर आना है। फरमा दे आए लोगों, उसके सिवा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए आश्कार डराने वाला हूँ। पर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, उनके लिए बख्शिश और बाइज्जत रोज़ी है, इज्जत की रोज़ी है। आज मैं नहीं बताना चाहे, तब से मैं दिल को कंट्रोल कर रही थी, नहीं, अल्लाह कहता है बताओ अपने आप को क्या मिला है, बताओ, लोगों को दिखाओ। मेरा पार्लर था दुबई में, मैं खुद ओनर थी, कभी स्टूडेंट्स होते थे, तू ही पेडिक्योर। कई दिल से मेरे दिल को तकलीफ़ हो रही है। मेरे अल्लाह ने जो दिया है उसकी नेमतों को मैं शुक्र कर रही हूँ, हर पल खुशी मना के खुशियाँ बताती रहती हूँ। कि हम लोग रोज़ी खाते थे, पार्लर था, पार्लर में माशाल्लाह लंदन से इधर से उधर से आते, डॉलर से हीरो भरे हुए होते थे, सब कुछ रहता था। मगर क्या इज्जत की रोज़ी थी वो? क्या थी? मसाज करना? क्या था? फेशियल करना, गंदगी साफ करना? क्या था? पेडिक्योर, गोद में पैर रखकर उनके पाँव की नाखून की गंदगी निकालना? ओ दुबई में पार्लर, बहुत इज रनिंग एंड पार्लर। तब गुरूर से बोलते हैं, हकीकत जाके देखो उसकी गंदगी कितनी थी, वो गंदी रोजी थी। आज कुरान पढ़ा के मैं पैसे कमाती हूँ, तो कितना पाक पैसा है, कितना पाक है। रोजी हम पाक देंगे तुमको, रोजी पाक देंगे तुमको, बख्शिश बाइज्जत रोजी देंगे, बहुत इज्जत मिलेगी तुमको। मुझे कोई जलील कर रहा? मुझे मेरी इस लाइन में कोई जलील करेगा? कर सकता है जलील? क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा जलील मुझे?
اللہ اکبر. اور جن لوگوں نے کوشش کی اپنے ذام میں ہماری آیتوں کے ہرانے میں، وہ یہ دوزخ والے. کئی لوگ اکلازا آ جاؤ آ جاؤ با، اے بیٹے ادھر کھینچ، یہ کھینچ جا، چھوڑ دو ذرا کو، تو دنیا ساری جا رہی ہے علی علی. چل ہم نے تم سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول نہ نبی مگر جو اس نے آرزو کی تو شیطان نے اس کے آرزو میں وسوسہ ڈالا، پر شیطان جو ڈالتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیت کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. لیجعل اللہ اکبر ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملک یومئذ للہ. آج اس دن بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو مار کے، سب کو ختم کر کے، پورے فرشتوں کو ختم کر کے، پین کہاں بیٹا، سب کو ختم کر کے کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ میں اکیلا ہوں بادشاہ. الملک یومئذ للہ. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک لهم عذاب مہین. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا. اب میں جھٹکا ماروں نہیں ماروں، میں بار بار بول کے آگے بڑھوں گی تاکہ دماغوں میں بیٹھے. میم الف زبر ماں پہ جھٹکا ماروں یا جھٹکا نہیں ماروں؟ نہیں نہیں. خالی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا، ماں لمبا کرنا ہے. او ماتوا لیرزقنهم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین یدخلنهم مدخلا یردون وان اللہ لعلیم حلیم. حلیم آپ گھر میں بولنا چھوڑ دو، یہ تو آپ جہنم کا پہلا دروازہ دیکھو گے. دلیم دلیا ذالک ومن عقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن الله إن الله لعفو غفور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. کوئی رسول اور نہ نبی مگر جب اس نے آرزو کی ہے ہو گیا، تاکہ اس وسوسے کو جو شیطان نے ڈالا ان لوگوں کی آزمائش بنا دیے جن کے دلوں میں روگ ہے. کسی کے دل میں بیماری ہوتی ہے نا چوری کرنے کی، چوری کرے تک رہتے نہیں. کسی کے دل میں بیماری ہے، پیٹ میں بات نہیں رکھیں گے، سب کو جا کے بتائیں گے. ہاں کوئی غیبت کرنے کی بیماری رہتی، سب کو جا کے غیبت کریں گے. نہیں تو کسی کو اپنا بڑھاوا کرنے کی بیماری رہے گی، میں بڑی، میں اسی ویسا، اور بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ. بے شک ظالم البتہ سخت ضد میں ہے، ظالم ضد میں ہے، تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے سچ ہے. قرآن جو ہے سچ ہے، جو بتایا جا رہا ہے تو عمل کریں، اس پر ایمان لے آئیں. ایمان لے آئیں کا مطلب جو کہا گیا ہے وہ کریں. ایمان لے آئیں کا مطلب جو میں بولتا ہوں میری بات سنیں اور کریں. اس کے لیے جھک جائیں ان کے دل. بے شک اللہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے جو ایمان لائے. جو اللہ تعالیٰ کی بات مان کے جو کرنے کے لیے کہتے ہیں اگر کریں گے صرف ان کو ہدایت آئے گی. یہ قرآن سب کے لیے ہدایت نہیں ہے. ہر کوئی یہاں بیٹھے ہیں پڑھنے کے لیے. کون ایسے ہیں مجھے نہیں معلوم تمہیں نہیں معلوم، وہ اللہ جانتا ہے. اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں
شک میں جن لوگوں نے کفر کیا یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، ان پر آ جائے منحوس دن کا عذاب۔ اس دن بادشاہت اللہ کے لیے ہے، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پر جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، نعمت کے باغات ہوں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیت کو جھٹلایا، انہی کے لیے ہے ذلت کا عذاب۔ جو جھٹلایا ان کو عذاب ہے، جو نہیں جھٹلایا ان کو جنت نہیں۔ اللہ کی باتیں مان کے اسے عمل کریں گے، اس پہ چلیں گے تو جنت ہے۔ قرآن پڑھتے رہیں گے، رات دن پڑھیں گے، عمل نہیں کریں گے تو جنت نہیں ہے، یہ ڈکلیئر ہو چکا ہے۔ قربانی کریں گے، اگر تقویٰ پہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں، سچ نہیں بول رہے ہیں، سب نہیں کر رہے ہیں، بکرا اتنا بڑا لائے، پوری ایریا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو نہلا رہے ہیں، اس کو کپڑے پہنا رہے ہیں، اس کو نئے نئے کہہ رہے ہیں، پیپسی کا بوٹل پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ کا بکرا ہم دے رہے ہیں، لیں گے نہیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب، بس غریب لوگوں کا مزہ ہو جائے گا۔ کتنا اچھا کہے نا اللہ یہ بات، یہ ماشاء اللہ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، پھر مارے گئے، شہید ہو گئے یا مر گئے، اللہ البتہ انہیں اچھا رزق دے گا۔ مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ یہ آیت سبحان اللہ بہت پیاری ہے۔ جنت 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 میں جوف میں ہوں گے۔ پیٹ کو جوف کہتے ہیں، پیٹ کے اندر ایک گڑھا ہے، یعنی کہ دل ہے، دل میں ایک گڑھا ہے، اس کو جوف کہتے ہیں۔ پرندے کے جوف میں وہ روحیں رہیں گے، شہداء اڑیں گے جنت میں۔ جسم نہیں ہوگا نا، جسم زمین میں ہے تو وہاں پہ جسم کیا آئے گا؟ پرندے کے جوف پہ بیٹھیں گے، اڑیں گے اور پورے مزے لیں گے پورے کھانوں کے۔ دیکھ رہے ہو، دیکھو کتنا اچھا ہے نہیں؟ ساری نیک روحیں مل کر ہی ایک ہال میں ہیں، سارے بدکارہ ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایک کلب میں ایک ڈانس ہوتی ہے، ایک مسجد میں ایک نماز ہوتی ہے، نماز ایک ہال میں ہوگی، وہ لوگ وہاں پہ ہوں گے۔ واللہ عالم۔ اور اللہ بے شک سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا، جب بھی میں مانگتی ہوں جنت کا مانگتی ہوں۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا علما نافعا عملا متقبلا۔ البتہ انہیں ضرور ایسے مقام میں داخل کرے گا جو وہ پسند فرمائیں گے۔ بہت اچھا لگتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ، وہ جنتیں ہو، وہ جھولے ہو، وہ سنسناہٹ کی ہوائیں ہو، ہمارے دوپٹے اڑ رہے ہوں، ہم بال بھی کھلے رکھیں گے نا، آپ اتنا بند کر رہے ہیں، نک نہیں دکھنے دے رہے ہیں، بال کھلے ہوں گے، بال اڑ رہے ہوں، خوشبو آ رہی ہو، سانسیں اللہ بول رہی ہوں، جگہ جگہ پہ تیرا نام، جنت کے ہر سونے کے جھاڑوں پہ تیرا نام لکھا ہوگا، ہر جگہ تو ہی تیرے بندے، وہ لڑکے شراب بہہ رہی ہوگی، خوشبو ہی خوشبو ہوگی۔ کتنی چیزیں اللہ خواب دکھا رہا ہے ہمیں، حقیقت کرے گا اگر ہم بات مانیں گے، نہیں کہیں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے، امید ہے رب العالمین سے۔ بے شک سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، البتہ انہیں ضرور ایسے مقام پر داخل کرے گا جو وہ پسند فرمائیں گے۔ اور اللہ بے شک علم والا، حلم والا، علم والا، حلم والا۔ علم کا مطلب جلدی سزا نہیں دیتا، تھوڑی دیر کی بات دیتا ہے، جاننے والا۔ اور یہ جس نے دشمن کو اس قدر ستایا جیسے اسے ستایا گیا تھا، اس پہ زیادتی کی۔ میں ہر آیت کو نہیں کر سکتی، میں نہیں کر سکتی، تھوڑے بہت کرتی ہوں، تھوڑے آگے چلے جاتی ہوں، ماحول کے حساب سے دیکھتی ہوں کس کو کیسا ضرورت ہے، وہ حساب سے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ البتہ صاف معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات کرتا ہے۔ دیکھو کتنی بات۔ اب تم لوگ ایک بیگ لو، ایک بیگ کے اندر لے کے اور ایک بڑی بیگ ڈال سکو گے؟ ایک بکیٹ رکھ لو، بکیٹ کے اندر ایک بڑی بکیٹ ٹھوس سکو گے؟ اللہ تعالیٰ رات کے اندر دن کو کرتا ہے، دن کے اندر رات کو کرتا ہے۔ اتنے بڑے پردے اٹھانا معمولی بات ہے کیا؟ اتنی بڑی دنیا کو روشن کرنا معمولی بات ہے کیا؟ یہ بہت بڑی نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔ یہ کہ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا، سنتا اللہ تیری شان کے کان کے حساب سے، تو سن لے اللہ،
اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو سن لے اللہ تعالیٰ، ہم تیرے لیے بیٹھے ہیں، ہمیں تیرے نیک کام کرا دے اللہ، تو سننے والا، تو بصیر، تو سمیعن، تو بصیرن کہہ دیا ہے نا، تو دیکھنے والا، تو سننے والا، تیری خاطر بیٹھے ہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کسی کو دکھاوا نہیں، کچھ نہیں، صرف تیری خاطر، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے شان کے کان، تیرے شان کی آنکھ کا صدقہ، ہمارے آنکھوں سے ہمیں جنت الفردوس دکھا دے، ہمارے کانوں سے تیری آواز سنا دے، تو کہہ دے انا رب العلا، انا رب العلا، انا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر، تیری انا ہمیں سنا دے، اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، تو ہی سچ ہے، ایک کہ جیسے اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بلند مرتبے والا ہے، تو ہی اعلیٰ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین سرسبز ہو گئی، بے شک اللہ نہایت مہربان خبر رکھنے والا ہے، اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، بے شک اللہ وہی ہے، بے نیاز ہے، بہت دولت مند ہے، خوبیوں والا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا جو کچھ زمین نے، سب کچھ تیرے حوالے کر دیا، زمینوں کو، پہاڑوں کو، جھاڑوں کو، سمندروں کو، ہر چیزوں کو تیرے حوالے کر دیا، کشتی کو دیکھو اسی کے حکم سے چلتی ہے، آسمانوں کو روکے ہوئے ہے، زمین پر نہ گرے، روکا ہوا ہے، وہ بھی مسخر کر دیا تیرے حوالے، مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شفقت کرنا ہے، لو یو اللہ تعالیٰ، لو یو اللہ تعالیٰ، I love you اللہ تعالیٰ، اللہم انی اسألک حبک حبک من یحبک حبک منی یقربنی الی یحبک، نہایت مہربانی کرنے والا، سمندروں کی اتنی تو عطا کر دے ہمیں، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم، یاد ہے کس میں پڑھے تھے ہم لوگ؟ سورہ بقرہ، جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، کہاں سے زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ عالم برزخ میں مر کے تھے نا پورے، ہاں؟ اس کے بعد سب کو زندہ کر کر کے بھیج رہے ہیں نا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، میں موت کے بعد زندگی، زندگی کے بعد موت کے بعد زندگی، اتنے مرحلے میں دے رہا ہوں، فار ایگزامپل گھومنے کے لیے گئے، اب میں انشاءاللہ میں جا رہی ہوں حج پہ جاؤں گی، حج پہ جانے کے بعد میں آس پاس کے قبیلوں کی، آس پاس کی چھوٹی چھوٹی جو بستیاں ہیں مکے کو ملی لگی ہوئی، وہاں پہ جاؤں گی، میں وہاں پہ جا کے دیکھوں گی میرے نبی کہاں کہاں آئے تھے، کیا کیا ہوا تھا، سب میں تلاش کروں، موقع ملتے ہی پوری تلاش شروع کر لینا، جانا پھر وہاں سے آ کے عمرہ کرنا، عائشہ مسجد کے پاس مہواری ہو گئی ہے، مہواری کی حالت میں رکیں تو وہاں پہ ہے، ورنہ وہاں پہ آپ کو ہے نہیں، اب فار ایگزامپل میں یہاں پہ، اب میری خواہش ہے مسجد اقصیٰ کو بھی جانا، مسجد اقصیٰ کو جانا، مکہ المکرمہ کو جانا، مدینہ المنورہ کو جانا، اور ایک مجھے اور بھی خواہش ہے کہ مقامات جو اللہ نے ختم کیے ہیں دنیا کو سارا دیکھ کے آنا، پہنچانا دینا، کتنی جگہ کے سفر ہو گئے، کئی سفر ہو گئے، وہ سفر اچھا ہے سیدھا جانا مکے کو سیدھا آ جانا، وہ اچھا ہے، مسجد اقصیٰ کے بغیر اچھا ہے؟ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ مسجد اقصیٰ کیا ہے، اللہ اکبر، برکات کی جگہ، اللہ نے بڑی عظیم بنایا ہے جگہ آپ کو، تو یہ ہمیں موت دیا، زندگی دیا، اتنے مرحلے سے گزرے پھر بھی شکر نہیں کرتے نا، اللہم انی اللہ ذکر کا شکر کا سے بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر آیت نمبر سورہ حج 66 67۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے، ہر امت کے لیے الگ الگ طریقے کیے ہیں عبادت کے، اس پر اسی کے مطابق بندگی کرتے ہیں، جیسے ہم سکھاتے ہیں ویسی عبادت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے سکھایا تھا، اس لیے ہم نماز ویسی پڑھیں گے، اس معاملے میں نہ جھگڑیں، اس معاملے میں نہ جھگڑیں اور اپنے رب کی طرف بلائیں، بے شک تم ہو سیدھی راہ پر، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہارے درمیان اس بات کا فیصلہ کرے گا میں تم اختلاف کرتے تھے، ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل
وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير. آج بیٹھے ہو نا بیٹا پڑھنے کے لیے؟ ذرا بیزار نہیں کرو، اوکے؟ سستی لگی تو بولو میرا نفس چلو میں بیٹھتی ہوں، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ڈراؤ، اوکے؟ بسم اللہ. علم ترى الله أكبر. علم ترى أعوذ بالله. علم ترى أن الله أنزل من السماء من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. چھوٹی سی چیزوں کی بھی خبر رکھتا ہے وہ. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید. خوب تعریفوں والا. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم والذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. جو کفر کرتا ہے وہی تو ناشکرا ہے، کفور. کفر کی جمع کفور. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُونَكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. إِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. ہوگا بجی اس کا. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلك فی کتاب ان ذلك على اللہ یسیر. یعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. وعادها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسألوا الذباب شيئا لا تستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ ہمیں تیرا طالب کر دے، تجھ سے مطلب رکھ دے. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. اللہ يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور.
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سجدہ تلاوت، ساتواں سجدہ. اللہ اکبر. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی هذا ليكون رسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. واعتصموا، اس کو حفظ کرو. واعتصموا باللہ، مضبوطی سے تھامو اللہ کو. اس سے پہلے یاد نہیں ہوگا تو یاد کرو، یاد نہیں آیا تو ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے رسی کو مضبوطی سے تھامو. 102 بار آیا تھا ہمیں آگے آیا تھا، لکھ کر ہیں یاد. عدیشہ تم سپریٹ پیپر میں لکھ رہی ہو نا؟ ہاں لکھ رہی ہوں با. ہاں دیکھو کیا نمبر ہے، کون سا سورہ اوکے. ہے دیکھو. ان لوگوں کو عقل آیا تھا کہ یہ بھی لکھ کے رکھیں. تم ہی بولو، تمہارے ہی نام آ رہا ہے. تم مر گئی تو کیسے فیل کرو گی؟ سوچو، تم نے فیل کیا ہے. آج زندہ ہو، کل تم جی. مر گئی تمہارا نام لیا جائے گا. میں مر گئی میرا نام. آپ بھی بولو، آپ بھی لکھ کے رکھو. ہم، اللہ تعالیٰ دیکھو. کہتے ہیں قرآن کریم رسی ہے. قرآن کریم رسی ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ایک ہے، دوجا ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ کی کیا بولے؟ سورۃ العال عمران میں کون بولے؟ نام بولو. ریشما باجی. ویری گڈ ریشما. لکھ کے رکھنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے ریشما؟ یہ آخرت کے سامان ہے. آل عمران آیت نمبر 154 باجی. دیکھ کو بول رہی باجی. دیکھا کرو، میں دیکھنے کی دلیل مانگ رہی ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اگر سیکھ گئے تو بہت بڑی بات ہے. حبل اللہ جان لیں گے تو پکڑ لیں گے. کھولو آل عمران 154 میں ہے کیا؟ دیکھو 2-3 جگہ میں نے نوٹ کرائی. نوٹ کرو، نوٹ کرو. بکتی جاتی ہوں، سنتے نہیں ہیں. یاد تھا مگر اللہ میرے 144 کیا باجی؟ آل عمران فائمہ 145. دیکھو ہے کیا؟ دیکھو نہیں. نہیں ریشما، نمبر یاد ہے مجھے. تم جو بولو گے وہی ڈھونڈوں گی. دوسرے بولو، نمبر کس کو یاد ہے؟ کون لکھ کر رکھے ہیں؟ آل عمران 176 باجی. دیکھو 76.
76. کیا ہے 76 میں؟ ولا يحزنك الذين، اور آپ کو غم نہ کریں گے کفر میں جلدی کہ یقیناً وہ ہرگز اللہ کا نہ بگاڑ سکیں گے. یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں. میں بات بولتی ہوں با انشاءاللہ. اسی لیے مجھے غصہ آتا تھا، اتنی محنت میں کر رہی ہوں تم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو. سائڈ میں ایک پیج رکھو، جو میں بولتی ہوں خالی نمبر لکھ دو، بعد میں بھی آیتیں لکھو، وہ سورہ اور نمبر لکھ لو. اتنا بڑا علم میں کر کے فائدہ کیا رہا؟ کیا فائدہ رہا؟ چلو میں آگے بڑھتی ہوں. ذری سے میں شرم کرنی چاہیے، ایک پیج میں لکھ کے رکھیں، نہیں تو میرا پڑھانا کیا فائدہ دے گا. وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے تھام لو. بار بار میں انڈرلائن نظرت کرتی گئی. نظرت 103 آل عمران. 100. کھولو آل عمران، میں نہیں بولوں گی. باجی میں واٹس ایپ میں آپ کو بھیجوں باجی. مرزا علیمہ 103 میں 103. اتنا آسان دین لکھ کے دیکھو. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس میں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. لکھو جی وہاں پہ قرآن کے پیچھے لکھو، ایک پیج دے دو، لکھو. میں مر جاؤں گی ایک دن تب سنتے رہنا. لکھو لکھو لکھو. وَاعْتَصِمُوا 104 حبل اللہ جمیعا. 103 3 ہے. لکھ کر ہوں میں لکھ کر رکھتی ہوں، جو بھول جاتی ہوں تو دوبارہ ریفریش کرتی ہوں. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. یاد کرو نعمت اللہ کی. اگر تم نے رسی کو پکڑنا ہے اللہ کی، مل کے پکڑو تو رسی پکڑے میں آئے گی. اکیلے پکڑو گے تو ایک جبریل امین کو بھیج کر بستی غارت کرنے کے لیے بھیجے تھے، تو جبریل امین نے کہا تھا یہ ایک انسان ہے جو تیری بہت عبادت کرتا ہے، تو کہ سب سے پہلے اسے غارت کرو، بعد میں دوسروں کو غارت کرو. جمیعہ قرآن لاؤ، پڑھو، دوسروں کو پڑھاؤ، اس پہ سکھاؤ، سمجھاؤ، آگے لے کے جاؤ. وَاعْتَصِمُوا مطلب کیا اس کا؟ وَاعْتَصِمُوا مطلب کیا اس کا؟ رسی. ابھی بھی آیا نا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مضبوطی سے. تھام لو. رسی نہیں ہے اس کا معنی رسی نہیں آتا. حبل بولتے رسی کو، حبل اللہ جمیعہ الگ ہے. دیکھو ہاں یہاں وہ پہ وَاعْتَصِمُوا بولے تو ہاں مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی سے تھام دو. مضبوط. حبل بولتے رسی کو، حبل اللہ جمیعہ، اللہ کی رسی کو سب مل کے تھام لو. قرآن کریم کو سب مل کے سیکھ لو، قرآن کریم کو سب مل کے سیکھ کے عمل کر لو. پھر اللہ تمہارے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ایک رسی، تمہارے ہاتھ میں رسی. مطلب میں باڈی میں اگر سینچوں گی پانی ڈال کے، یہ ایک رسی چھوڑوں گی، اندر ایک رسی اوپر رہے گی. کیا میں نیچے جو رسی گئی اس کو کٹ ہو جائے گی؟ اوپر باقاعدہ آ جائے گی اللہ کے اذن سے. مطلب اللہ کے پاس ہم جنت میں اوپر ایسے چلے جائیں گے. حبل اللہ کو میں کہتی ہوں نا، اللہ کا کرم. میں بار بار ایک پڑھ رہی ہوں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث وصل لشانک اللہ لا الہ الا انت. اور ایک پڑھ رہی ہوں، غور سے سننا، یا ربی لک الحمد. اے رب سے میں تیری تعریف کرتی ہوں، تمام تعریفیں. کما ینبغی لجلال وجہک عظیمک وسلطانک. روز پڑھوں گی انشاءاللہ، شروع میں اور آخر میں پڑھ کے یاد دلاؤں گی آپ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کو نہیں لکھنا آپ کو اس کے بارے میں. نہیں کیا، کوئی نہیں لکھ سکتا، میں لکھوں گا. میں ہر سجدے میں رمضان میں یہی پڑھ رہی ہوں، تراویح میں بھی، کیونکہ مجھے وہ چاہیے جو تجھ کو پسند ہے، جو تو تیرے ہاتھوں سے دے، مجھے ایسا اعمال چاہیے. ٹھیک ہے، آگے جاؤں. کتنا ٹائم نکالے دیکھو میرا تم لوگ. لکھو آل عمران 103 کی طرف لکھو. وَاعْتَصِمُوا، اور کہاں آیا تمہیں؟ سورہ حج میں 78 حج. حج 70. 78 حج. اس کے بعد کل مجھے بتانا اور کہاں کہاں میں بتائی ہوں آپ کو. حبل اللہ کا سب لکھاؤں گی انشاءاللہ. حج آیت نمبر 73. 78 میں
چلو ابھی کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں زمین میں ہے؟ بے شک یہ کتاب ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، وہ اللہ کے سوا اس کی بندگی کرتے ہیں اس کے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور اس کے جس کو خود انہیں کوئی علم نہیں، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تھوڑا میں آگے جاتی ہوں جو تمہیں سمجھ آتی ہے، جو سمجھانا ہے وہاں پہ ذرا دھیرے کرتی ہوں۔ اور ریشما ہر آیت کو میں نہیں لوں گی تو بیٹھے رہیں گے، آپ سب بھاگ جائیں گے، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو تم کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے آثار پہچان لو گے۔ قیامت میں کافروں کے چہرے خوش نہیں ہوں گے۔ قریب ہے کہ ان پر حملہ کر دیں، ان میں ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں تمہیں بتلا دوں، اس سے بدتر ہے وہ دوزخ جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا، اور برا ہے وہ ٹھکانہ، برا ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال کہاوت ہے، بیان کی جاتی ہے، ضرب مسئلہ، کتنا اچھا بولتے دو، ضرب مسئلہ، بیان کی جاتی ہے ایک مثال، پس سنو، فاستمعوا، سنو، لا اسے، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی بھی نہ پیدا کر سکیں گے۔ اب ایک الگ پیج میں جو لکھے ہیں نا، لکھو مکھی نہ بنائیں گے، آیت نمبر لکھو، آیت نمبر آتا ہے 73 73 حج، 73 الحج لکھو، یہ 73 الحج لکھو۔ اللہ تعالیٰ کتنے حسین طریقے سے کہتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، پوری دنیا کی ہندو، کرسچنز، برہمن، سید، شیخ، پٹھان، سب پورے سنو۔ ضرب مسئلہ، بیان کی جاتی ہے ایک مثال، فاستمعوا، اور سے سنو اسے، ان الذین، جنہوں نے، تدعون، پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، لن، ہرگز، یخلقوا، نہ پیدا کر سکیں گے، ذباباً، ایک مکھی، اور اس کے لیے وہ سب جمع ہو جائیں گے اگر مکھی ان سے چھین لے۔ فار ایگزامپل، جو حلوے بنا کے رکھتے ہیں، فاتحہ دلا کے رکھو یا کہیں بھی رکھو، حلوے بنا کے رکھے تو مکھی تو آ ہی جاتی ہے۔ مکھی بنانے کا چھوڑو، مکھی جو اڑ جاتی ہے پکڑ بھی نہیں سکتا کوئی، چنا لگا کے بھاگ جائے گی مکھی، اسے نہ چھڑا سکیں گے۔ کتنا بودا ہے چاہنے والا، ہاں دیکھیں، بودا ہے چاہنے والا، جس کو چاہا وہ بھی انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی۔ مکھی اگر کسی میں پڑ گئی دودھ میں تو پوری بار ڈباؤ، پانی کا نہیں ہے، ڈباؤ۔ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کا کیسا قدر کرنا ہے، اللہ کی قدر تم نہیں کر رہے ہو، اسی قدر کرنا ہے تم کر نہیں رہے ہو۔ بے شک اللہ قوت والا، غالب ہے، بہت طاقتور ہے۔ کیا سمجھ گئے ہو؟ تمہارے پاس بنگلے، کار، گاڑیاں اتنا ہے، میں بہت طاقتور ہوں، سب کچھ میرا ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے پیغام پہنچانے والا چن لیتا ہے، اللہ انسانوں میں بھی چنتا ہے، لکھ لو یہاں پہ آپ، اللہ چنتا ہے، اللہ چنتا ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے اور آپ کو چنتا ہے، اللہ چنتا ہے۔ ان اللہ خبیر عزیز، اللہ یصطفیٰ، چن لیتا ہے، من الملائکہ، فرشتوں میں سے چنتا ہے، رسولم، پیغام پہنچانے والے کو۔ 3 باتیں لکھ کے رکھ لو، زدہ چھوڑو، 3 چیزیں سیکھو۔ یہ ایک پیغام سب سے پہلے ملائکات کو دیا، دوسرا پیغام رسولوں کو دیا، تیسرا پیغام انسانوں، لکھو وہاں پہ، نمبر 1 رسول، نمبر 2 ملائکہ، نمبر 2 رسول، نمبر 3 انسان۔ یہ ذمہ ہے تمہیں دین پھیلانے کا، صرف میرا نہیں ہے، آپ کا بھی ہے۔ اگر آپ نہیں پہنچاؤ گے، قیامت کے دن جہنم کے گڑھوں میں جا کے گر جاؤ گے۔ نمبر 1 فرشتے، جبریل امین، رسول ملائکہ، نمبر 2 رسول انس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسولوں کو اللہ نے پیغام کے لیے، رسولوں کو پہلے، فرشتوں کو، پھر رسولوں کو، پھر انسانوں کو چنا ہے۔ صرف یہ ایک عالم کا کام نہیں ہے، ہر ایک کا فرض ہے کہ دین سب تک پھیلائے۔ اب کیا کرو گے؟ تم لوگ بیٹھے ہیں نا، ہاتھ پہ دھرے، آئی ایم بزی، میں گھر میں ہوں، بہو کا قصہ، بیٹی کا قصہ، بچوں کے ایگزام وغیرہ، تمہارا کام نہیں ہے؟ ما قدر اللہ حق قدری،
تو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، اور ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے اللہ ہی کی طرف سارے کاموں کی بازگشت ہے. اے ایمان والو، پہلے اللہ نے ساری دنیا کو کہا، دنیا میں سے اگر ہم ایمان لے کے آ گئے تو اللہ ایمان والوں سے بات کرتا ہے، اے ایمان والو تم رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کے آگے جھکو. سب اب چھوڑو، شرک بدعت تو نہیں کرتے، لا الہ پہ ہی ہوں گے، مگر کیسے ہی پتہ ہے کبھی کبھار ان کا دل کیا ہو جاتا ہے، کبھی مذاقی اعتبار سے بھی سامنے والے کے اتنی وہ عاجز ہو جاتے ہیں کہ وہ غریب و محتاج رہتے ہیں. نہیں تمہارے سے تمہیں نہیں دیے تو کیسا، ارے تو رب کو بھول گیا کیا ہر حال میں. اور اچھے کام کرو تاکہ تم دو جہاں میں کامیابی پاؤ. اللہ کی راہ میں کوشش کرو، جاہد اللہ فی سبیل اللہ، جان سے مال سے کوشش کرو. اسے کوشش کرنے کا حق ہے. نے تمہیں چنا، تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، یعنی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین، اس نے تمہارے نام مسلمان رکھا ہے. اتنا اچھا لگتا ہے نا کوئی ہندو جب مجھے بولتا ہے مسلمان، مسلمان روزہ رکھتے ہیں نا، مجھے سب سے زیادہ کافر کے منہ سے مسلمان سننا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مسلمان بنا دے، ہمیں بھی مسلمان بنا دے، ایمان والے بنا دے، اس سے قبل بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نگران و گواہ ہو اور تم نگران گواہ ہو. قیامت کے دن ہم گواہی دیں گے، ہمارے نبی نے ہمیں پیغام پہنچایا، قرآن ملا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہی دیں گے. بس نماز قائم کرو. قائم کا مطلب آج بخار آ گئی نہیں پڑھے، کل کہیں جانا ہے کمرشل کو جانا نہیں پڑھے، ویسا نہیں، ہمیشہ کے لیے پڑھو. زکوٰۃ ہمیشہ کے لیے دیو. پیسے نہیں ہے، غریبی آ گئی، بزنس ختم، کچھ ہو گیا ہے، کچھ مال زیور بیچ کے دو، ادا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. قرآن پڑھو اور عمل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ. تمہارا کارساز ہے تو کیا ہی اچھا کارساز ہے، کیا ہی اچھا مددگار ہے. اللہ تو مدد فرما، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، آخرت میں تو مدد عطا فرما. آخر دعوانہم الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، الحمدللہ، نشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.